بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی چھوٹی سی گفتگو کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرشد پیر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر سب سے بہترین مرشد اور سب سے بہترین پیر کون ہے۔ اس چیز کو جانتے ہوئے سب سے پہلے ہم لفظ پیر کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ لفظ پیر کیا ہوتا ہے۔ لفظ پیر کا مطلب ہوتا ہے پیروی۔ پیروی سے پیر نکلا ہے، اور پیروی کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو ہم، یا کسی بھی کتاب کو، کسی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا پیر ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر جیسے ہی ہم تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ پیر ڈھونڈا جائے۔ جناب، پیر ڈھونڈنا ایک بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ کسی کی بھی پیروی کرنا شروع کر دیں، کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کا پیر ہو جاتا ہے۔ پیر بنانا ایک بہت آسان کام ہے، لیکن اصل پیر ہماری زندگی میں کون ہے، ہم صرف اس کو ابھی ایکسپلور کرنے والے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اصل پیر ہمارے ساتھ کون ہے۔ تھوڑے سا عقل کی کھڑکی کو کھنگالتے ہوئے، کھٹکھٹاتے ہوئے ذرا غور کریں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے کس نے سنبھالا تھا؟ یقیناً آپ کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں سنبھالا تھا۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے والدین نے ہمیں سنبھالا، ہماری ہر طرح سے ہماری خدمت کی، ہماری ٹیک کیئر کی، ہمیں سنبھالا، اور اس کے بعد جب ہم اپنے لاشعور سے نکلتے ہوئے آہستہ آہستہ شعور کی طرف آ رہے تھے، تو اس ٹائم ہم کس کو فالو کر رہے تھے؟ کیا کوئی تھرڈ پرسن ہمیں آ کے بتا رہا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے کریں، آپ اپنا پہلا قدم اس طرح اٹھائیے، آپ اپنے الفاظ کو اس طرح سے نکالیے، پہلا لفظ کون سا بولنا ہے؟ اس کے بعد ہماری ووکیبلری بڑھتی گئی، اور پھر ہم نے سیکھا کہ لفظوں کو کس طرح کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں کہ ہم نے کس کو فالو کر کے سیکھی؟ یہ تمام تر چیزیں ہم نے اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو فالو کر کے سیکھی۔ تو دیکھیے، جب ہم اپنے لاشعور سے نکلتے ہوئے شعور کی طرف آتے ہوئے جب ہمیں شعور ہے ہی نہیں، تو ہم فالو کر رہے ہیں کسے؟ اپنے والدین کو۔ تو شعور میں آتے ہی ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ایسی کون سی بات آ جاتی ہے، یہ ڈال دی جاتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنا پیر ڈھونڈیں، جبکہ پیر وہ ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آلریڈی اپنے پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آلریڈی ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ عقلی دلیل چاہیے اس بات کو ماننے کے لیے، تو میں نے ابھی آپ سے جو عرض کیا کہ اپنے لاشعور سے شعور تک آتے ہوئے، اب جب ہمیں چلنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، کسی طرح کی سینس نہیں ہوتی، تو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو۔ میں پیرنٹس جمع کا لفظ واحد کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، جس کے اندر باپ اور ماں دونوں آ۔ تو جب ہم اپنے لاشعور سے شعور تک آتے ہوئے انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر شعور میں آتے ہی ہم ادھر ادھر پیر ڈھونڈنے کو نکل جاتے ہیں، جبکہ پیر ہمارے پاس، ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا کہ ہمارے تمام کام اچھے ہوں، آپ کے لیے سب سے پہلے دعا کس نے کی تھی؟ آپ کی والدہ نے۔ آپ کوئی کسی بھی کام میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ نذرانہ لے کے جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب یہ نذرانہ رکھیں، میں اس کام میں کامیاب ہو گیا، اس کے اندر سے مجھے اتنا منافع ہوا، یہ تھوڑا سا آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ پیر صاحب کی نظر کر رہے ہیں، آپ کو کامیاب کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ آپ کو کامیاب کرنے والی ہستی آپ کا باپ ہے۔ جب آپ اپنے باپ کو وہ نذرانہ پیش نہیں کر رہے، آپ اپنے باپ کی خدمت میں وہ اپنی کمائی، اپنا منافع پیش نہیں کر رہے جو آپ کی کمائی کو ڈبل کر کے آپ کو واپس کر دے گا، یا آپ کی کمائی کو لے کے اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی، اس کی زندگی بھر کی تھکن اتر جائے گی، تو آپ وہ کمائی، وہ نذرانہ آپ اپنے باپ کو پیش نہیں کر رہے، بلکہ جا کے پیر صاحب کو پیش کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کی نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جناب، آپ کے پیر، آپ کے مرشد، آپ جن کو فالو کریں گے، وہ آپ کے والدین ہیں۔ میں نے عقل سے دلیل دی، میں نے آپ کو عقل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والدین وہ سرمایہ ہے جو اس دنیا میں ہمارا کبھی بھی برا نہیں چاہیں گے، اپنی اولاد کا کبھی برا نہیں چاہیں گے۔ ہم والدین کی بات نہیں مانتے، جبکہ پیر صاحب کی بات ہم دل و جان سے مان رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کی بات کے اوپر ہم سر قلم کرنے کو پھر جاتے ہیں، لیکن والدین کی بات کے اوپر ہماری کوری نہ ہوتی ہے۔ پیر صاحب کی خدمت میں نذرانے پیش ہو رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک کوٹیشن بہت پیاری ہے، سب نے سنی ہوگی، چیریٹی بگین سٹارٹ ایٹ ہوم۔ تو جب فالو کرنا، پیروی کرنا گھر سے شروع ہوتا ہے، تو وہ گھر پہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ میری ساری بات کا مقصد صرف آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ کے اصل پیر کون ہے، جن کو آپ فالو کریں گے، آپ کے کاروبار کے، آپ کے منافع کے، آپ کے نذرانے کے اصل حقدار کون ہیں۔
جن کو وہ نذرانہ چاہیے ہے، وہ نذرانہ نہیں ہے، وہ ان کی ساری زندگی کی محنت ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس کو آپ پیر صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ میں اس ٹائم کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ میں کسی فرقے کی، نہ میں کسی مذہب کی مخالفت کر رہا ہوں، میں جس سے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ والدین کی عزت اور احترام کرنے کا مقصد کیا ہے اسلام کے اندر، اس چیز کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے۔ اس کی حد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مزار پہ جائیں گے اور مزار پہ جا کے ہم دعا کریں گے، ہماری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے چاہنے والے بندے ہیں۔ لیکن دیکھیے، آپ کے پیر آپ کے والدین ہیں، آپ کے والدین حیات ہیں، تو آپ ان کی خدمت کرتے ہوئے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ مزار پہ جانے سے پہلے پیر صاحب کی دعا سے بھی پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین اس دنیا سے گزر گئے تو ان کی قبریں آپ کے لیے اولین مزار ہیں، ان کی قبر پہ جائیں۔ اگر آپ حاضری دینے کے لیے کسی پیر صاحب کے کسی ولی کے دربار پہ جا رہے ہیں تو اس جگہ پہ قدم رکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں سوچیں کہ کیا آپ اپنے والدین کی قبر پہ گئے، کیا آپ نے وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی جس کی ان کو ضرورت تھی۔ دنیا میں ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے گزار دی، کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ان کی اس وقت خدمت کی جب ان کو آپ کی ضرورت تھی۔ آپ اپنے والدین کے مزار پہ جائیں، ان کا مزار، ان کی قبر آپ کے لیے مزار ہے۔ مزار یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی بلڈنگ بنی ہو، بہت سے ملنگوں کا رش ہو، کوئی گدی نشین بیٹھا ہو اور وہ مزار ہے۔ مزار کا مطلب ہوتا ہے عقیدت کی جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ عقیدت ہو۔ خدا نہ خواستہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر ہمارے والدین میں سے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کی قبریں ہمارے اولین مزار ہیں۔ ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنا اور وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، یہ آپ کے لیے اس مزار، اس ولی اللہ کے دربار پہ جا کے دعا مانگنے سے کئی درجے بہتر ہوگا۔ میں نے کوشش کی اور ایک بہت ہی ٹیپیکل سے ٹاپک آپ کو ایک چند منٹس کے اندر سمجھانے کی کوشش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی عقل کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھٹکھٹایا ضرور ہوگا، کہ جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، آپ کے پیر صاحب کون ہیں، آپ کے مرشد کون ہیں، اور کن کو آپ نے فالو کرنا۔ اختلاف رائے کا حق آپ لوگ محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو میری کسی بھی بات سے اختلاف ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب اسے ضرور دوں گا، اور تمام تر عقلی دلائل کے ساتھ جواب دوں گا، تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے اور ہم سب لوگ صحیح راستے پر چلیں۔ غور سے سننے کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔